امریکہ نے ایران میں گرنے والے اپنے جنگی طیارے کے لاپتہ افسر کو کامیابی کے ساتھ بازیاب کرا لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کر دی۔ اپنے بیان میں کہا، ہم نے اسے حاصل کر لیا۔ گزشتہ چند گھنٹوں میں امریکی فوج نے تاریخ کے جرأت مندانہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز میں سے ایک انجام دیا اور ہمارے ایک اہم افسر جو ایک معزز کرنل بھی ہیں ان کو بحفاظت واپس لے آئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق یہ فوجی F-15 ایگل طیارہ گرنے کے بعد ایران میں لاپتہ ہو گیا تھا اور تقریباً 2 دن تک ایرانی حکام سے بچتے ہوئے روپوش رہا۔ بعد ازاں امریکی فورسز نے ایک خفیہ اور انتہائی خطرناک آپریشن کے ذریعے اسے نکال لیا۔ ریسکیو آپریشن رات کی تاریکی میں کیا گیا جس کے دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ 48 گھنٹوں میں معاہدہ نہ ہوا تو مکمل طور پر جہنم برسا دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا کہ یاد رکھیں، جب میں نے امریکہ کو معاہدہ کرنے یا آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے 10 دن دیے تھے، انہوں نے کہا کہ وقت نکلتا جا رہا ہے، ان پر جہنم برسانے کے لیے 48 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ متعدد مرتبہ ایران کو جنگ بندی معاہدہ کرنے کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے بدترین کارروائیوں کی دھمکی دے چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ معاہدہ نہ کرنے اور آبنائے ہرمز نہ کھولنے کی صورت میں ایران کے بجلی گھروں، تیل کے کنووں اور ڈی سیلینیشن پلانٹس پر حملے کیے جائیں گے۔ ایران میں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے اہم پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں 5 افراد شہید جبکہ 170 اہلکار زخمی ہو گئے۔ امریکہ نے ایران کا شاہکار سپورٹس اسٹیڈیم بھی تباہ کر دیا۔ جنوبی صوبے خوزستان کے گورنر کے نائب سیکیورٹی انچارج ولی اللہ حیاتی نے بتایا کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ماں شہر پیٹرو کیمیکل کمپلیکس اور بندر امام پیٹرو کیمیکل کمپنی کو نشانہ بنایا۔ اب تک ان حملوں کے نتیجے میں 5 افراد شہید ہوئے ہیں۔ یہ دونوں تنصیبات ایران کی پیٹرو کیمیکل صنعت کا اہم حصہ ہے، جہاں تیل اور گیس سے حاصل ہونے والی مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ بیان میں پیٹرو کیمیکل اسپیشل اکنامک زون آرگنائزیشن نے کہا کہ صنعتی علاقے میں کام کرنے والے مزدوروں کو نکال لیا گیا ہے۔ ایران نے کویت میں گیس فیلڈ اور وزارت مالیات کے دفتر کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ کویت میں وزارت تیل اور وزارت مالیات کی عمارتوں اور بجلی پیداواری یونٹس پر ڈرون حملوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ روسی میڈیا نے وزارت مالیات کے دفتر میں نقصان کی ویڈیو جاری کر دی۔ کویتی وزارت پانی اور بجلی نے کہا ہے کہ ایران کے ڈرون حملوں میں بجلی گھروں اور ڈسٹیلیشن پلانٹس کو نقصان پہنچنے کے بعد بجلی پیداوار کے 2 یونٹس بند کر دیے گئے۔ پاسداران انقلاب ایران نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جنگ کا دائرہ بڑھانے سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پورے خطے کو امریکہ کے لیے دوزخ میں تبدیل کر دیں گے۔ خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے امریکی صدر ٹرمپ کو کہا کہ بھولنا مت، اگر جارحیت بڑھائی تو پورا خطہ تمہارے لیے دوزخ میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران کو شکست دینے کا وہم پہلے ہی دلدل میں تبدیل کیا جا چکا ہے اور اب اس میں دھس جائے گا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی ایک نئے خطرناک موڑ میں داخل ہو گئی، جہاں اسرائیل ایران کے توانائی مراکز پر بڑے حملوں کی تیاری مکمل کر چکا ہے۔ ایک سینئر اسرائیلی دفاعی عہدیدار کے مطابق ایران کے توانائی مراکز پر حملے کے فیصلے کے لیے اسرائیل کو اب امریکہ کے گرین سگنل کا انتظار ہے۔ اسرائیلی عہدیدار نے انکشاف کیا کہ اگر امریکہ کی جانب سے منظوری مل گئی تو آئندہ 1 ہفتے کے اندر ایران کے اہم توانائی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، جس کے خطے پر دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ ادھر دفاعی ماہرین کے مطابق اگر اسرائیل نے ایران کے تیل اور گیس کے مراکز پر حملہ کیا تو جنگ کا دائرہ وسیع ہو سکتا ہے۔ ایران کی پاسداران انقلاب نے آپریشن وعدہ حق 4 کی 94ویں لہر کا آغاز کر دیا۔ اسرائیل کے انڈسٹریل اور فوجی تنصیبات کے ساتھ ساتھ فوجی کمانڈرز کے جمع ہونے کے مقام کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ آپریشن میں صبح سویرے ہی کارروائیاں شروع کی گئی۔ ان حملوں میں تل ابیب سمیت فلسطین کے مقبوضہ علاقوں کے جنوب، وسط اور شمال میں تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ بیلسٹک میزائل، ٹھوس اور مائع ایندھن، پروجیکٹائلز، خرم شہر، خیبر شکن اور عماد میزائل استعمال کیے گئے۔ اس کے علاوہ خودکش ڈرون سے بھی اسرائیلی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب نے اتحادی فورسز کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ یمنی جنگجو گروپ نے جنوبی مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر بیلسٹک میزائل حملے کیے۔ عراقی مزاحمتی گروپس نے ابھی 19 میزائل حملے کیے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر اور حکومت کی جانب سے عوامی ریلیف کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیراعظم کو عوامی ریلیف کے اقدامات کے نفاذ پر پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی مناسب ذخائر موجود
ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا پبلک ٹرانسپورٹ اور مال بردار گاڑیوں کے لیے ریلیف کی رقم دینے کا آغاز کر دیا ہے۔ ریلیف کی رقم ڈیجیٹل وارڈز کے ذریعے فراہم کی جا رہی ہے۔ شہباز شریف نے کہا معاشی طور پر کمزور طبقے کو ریلیف کی جلد فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ مشکل وقت میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ مشکل حالات میں عام آدمی کو ریلیف کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ حکومتی کفایت شعاری اور سادگی کے اقدامات سے بچائی گئی رقم کو عوام پر خرچ کریں گے۔ اجلاس میں وفاقی وزراء مصدق ملک، عطا اللہ تارڑ، علی پرویز ملک سمیت دیگر اعلیٰ حکام شریک تھے۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس اراغچی کا خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے کردار پر اہم بیان۔ جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں پر اظہار تشکر۔ پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگا دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر کہا ہم نے مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے سے کبھی انکار نہیں کیا۔ ایران ان شرائط پر زور دیتا ہے کہ جنگ کا جامع اور دائمی خاتمہ ہونا چاہیے۔ سید عباس اراغچی نے کہا امریکی میڈیا ایران کے موقف کو غلط انداز میں پیش کر رہا ہے۔ جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ عباس اراغچی نے کہا کیا آپ کو یوکرینی زاپوریزاز جوہری پاور پلانٹ کے قریب جھڑپوں پر مغربی دنیا کا غصہ یاد ہے؟ امریکہ اسرائیل وہ شہر پاور پلانٹ پر اب تک 4 مرتبہ بمباری کر چکا ہے۔ تابکاری کا اخراج ایران کے ساتھ GCC ممالک میں بھی زندگی کا خاتمہ کر دے گا۔ ہمارے پرو کیمیکل تنصیبات پر حملے بھی اصل مقاصد کی نشاندہی کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ سید عباس اراغچی کے بیان کا خیر مقدم۔ کہا اپنے بھائی عباس اراغچی کی وضاحت کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مصر کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال اور جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے بات چیت اور کشیدگی میں کمی کی اہمیت پر زور دیا۔ محمد اسحاق ڈار اور بحرین کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزیانی کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم نے کشیدگی کے فوری خاتمے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے مکالمے اور سفارتکاری کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اسحاق ڈار نے امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان اور چین کے 5 نکاتی اقدام کا بھی ذکر کیا۔ بحرینی وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی جانب سے مکالمے اور سفارتی کوششوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے کثیر الجہتی فورمز، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جاری کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری ایسٹر منا رہی ہے۔ اس موقع پر گرجا گھروں میں خصوصی عبادات کے پروگرامز منعقد ہوئے جس میں ملکی اور خطے کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ اس موقع پر حکومت کی طرف سے فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے۔ صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ایسٹر پر مسیحی برادری کو دلی مبارکباد۔ شہباز شریف نے خصوصی پیغام میں دعا کی ہے کہ یہ خوشیوں بھرا دن دنیا بھر میں امن، استحکام اور خوشحالی کی نوید لے کر آئے۔ وزیر اعظم نے کہا ایسٹر ہمیں قربانی، درگزر، رواداری اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے جنہیں اپنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان کی مسیحی برادری ملک کی ترقی میں فعال اور قابل فخر کردار ادا کر رہی ہے۔ ایسٹر پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر داخلہ محسن نقوی کی مسیحی برادری کو مبارکباد۔ یعنی یہ سپورٹس پرائز اس لیے فراہم کی گئی کہ وہ اپنے کرایوں میں اضافہ نہ کریں یا کم سے کم کریں جو کہ عام آدمی کی جو ہے وہ برداشت میں ہو۔ اسی طرح سے جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ پنجاب میں بھی اور اسلام آباد میں بھی جو ہے اس کو فری کیا گیا ہے، وداؤٹ ٹکٹ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے انیشیٹوز ہیں جن کے اوپر صوبائی حکومتیں اپنے طور پہ جو ہے وہ غور کر رہی ہیں اور وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ سیاسی اور عسکری قیادت خطے میں امن کے لیے کوشاں ہے۔ کچھ عناصر ملک کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں، ذاتی مفادات کی بجائے ملکی مفادات کو ترجیح دینی چاہیے۔ کچھ عناصر ملک کے خلاف جھوٹا بیانیاں بنا رہے ہیں، سیاست سے زیادہ ریاست کو مقدم رکھنا ہوگا۔ پاکستان میں مکمل یکجہتی کا ماحول ہونا چاہیے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا حکومت کفایت شعاری اقدامات پر عمل پیرا ہے۔ حکومتی اقدامات سے پیٹرولیم مصنوعات کا بحران پیدا نہیں ہوا۔ گڈز ٹرانسپورٹ کے کرایوں کو مستحکم رکھنے کے لیے سبسڈی دی ہے۔ دنیا بھر میں پیٹرولیم اور گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے تیل کی سپلائی میں رکاوٹ نہیں آئی۔ پاکستان IMF سے کیے معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا وفاق اور صوبائی حکومتیں مل کر عوام کو ریلیف دے رہی ہیں۔ حکومت عام آدمی اور کسانوں کو ریلیف کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ موٹر سائیکل والوں کو پیٹرول پر 100 روپے فی لیٹر ریلیف دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے پہلے دن سے ہمیں تب جگایا تمام متعلقہ وزارتوں کو کہ جب یہ کشیدگی ابھی شروع ہو رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ میں قطعاً یہ برداشت نہیں کروں گا کہ میرے ملک کا کسان، میرے ملک کا محنت کش
ان کے لیے ملک میں تیل کی قلت ہو. اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ پورے خطے میں تیل کی قلت ہوئی. ہمارے مشرقی ہمسائے کو ہی لے لیجئے, لائنیں لگی ہیں پیٹرول پمپوں کے اوپر, پیٹرول دستیاب نہیں ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا مسافر گڈز ٹرانسپورٹ کو سبسڈی ملنے سے عوام کو مزید ریلیف ملے گا. خطے کے کئی ممالک میں پیٹرول کی قلت ہو گئی ہے, تاہم موجودہ صورتحال میں بھی حکومت نے ملک میں پیٹرول کی قلت نہیں ہونے دی. مشاورت کے بعد پیٹرول کی قیمت میں اضافہ اور سبسڈی کا نظام واضح کیا گیا, جبکہ قومی قیادت کو آگاہ کیا گیا کہ اب حکومت کے لیے مہنگائی کا بوجھ اٹھانا مشکل ہو گیا ہے. وزیر اعظم نے واضح کیا ہے کہ وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک عوام خود کو محفوظ محسوس نہ کریں. عطا تارڑ نے کہا وزیر اعظم نے پرائسنگ فارمولے پر سخت محنت کے ذریعے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں کمی کی اور عوامی ریلیف کے لیے پیٹرول پر عائد لیوی میں 80 روپے تک کمی لائی گئی ہے. وزیر اعظم نے چاروں صوبوں کی قیادت کو اکٹھا کر کے اقدامات کیے. عطا تارڑ نے کہا پورے ملک میں تیل کی قلت نہیں اور حکومت نے ایندھن کی مسلسل فراہمی کا بندوبست کر رکھا ہے. عام آدمی مشکل کا شکار ہو یہ وزیر اعظم کو برداشت نہیں, اسی لیے کفایت شعاری پر وزیر اعظم روزانہ کی بنیاد پر وزارتوں سے رپورٹ طلب کرتے ہیں. تقریباً 130 ارب روپے 129 اگر میں اسپیسیفکلی کہوں ارب روپے خرچے گئے. پچھلی حکومتوں کی طرح یہ نہیں کیا گیا کہ جیسے کریم بھائی بینکرپٹ ہو گئے تھے ملک کو بینکرپٹ کر دیا جائے. یہ 130 ارب روپے اپنے ترقیاتی منصوبوں میں سے کاٹ کر دیے گئے عوام کو, اور وہ چھوٹے چھوٹے جو آپ کے سامنے وزیر اعظم نے کے حکم کے ذریعے ہم پیش کرتے رہے, وہ چھوٹے چھوٹے حقیر نذرانے, چاہے وہ وزراء کی تنخواہ تھی, چاہے وہ 50% پیٹرول میں کٹوتی تھی, چاہے وہ 60% گاڑیوں کا تالا لگا کے بند کر دینا تھا, مگر ایک ایک پیسہ جو خرچ کیا گیا وہ بچت سے خرچ کیا گیا. وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کہتے ہیں کہ حکومتی معاشی پالیسیوں کا محور عام آدمی کی فلاح ہے. خوراک کی ترسیل کرنے والے ٹرکوں کے لیے ڈیزل پر خطی رعایت دی جائے گی. مال بردار گاڑیوں کو ماہانہ 80,000 روپے تک سبسڈی ملے گی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے مڈل کلاس طبقے کے لیے پیٹرولیم لیوی سے 80 روپے کمی کا اہم فیصلہ کیا ہے. صاحب حیثیت افراد پر اضافی بوجھ ڈال کر غریب اور متوسط طبقے کو مہنگائی سے تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم کا مقصد کسان اور مزدور کے لیے عزت کی زندگی یقینی بنانا ہے. وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ کابینہ ارکان نے عوامی مشکلات کے پیش نظر اپنی 6 ماہ کی تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. توانائی کی بچت کو قومی فریضہ قرار دیتے ہوئے شہریوں سے پیٹرول اور بجلی کے استعمال میں احتیاط کی اپیل کی. مصدق ملک نے کہا کہ حکومت کو کئی چیلنجز درپیش ہیں اور مہنگا تیل خرید کر سستا فروخت کرنا زیادہ عرصے تک ممکن نہیں, اسی لیے مسلسل سبسڈی کا سلسلہ جاری رکھنا ممکن نہیں رہا. ٹارگیٹڈ سبسڈی کی فراہمی وزیر اعظم کا عزم ہے. مصدق ملک نے کہا کہ حکومت نے غریب کسانوں کو 1500 روپے فی ایکڑ ریلیف دینے کا فیصلہ کیا ہے, جبکہ موٹر سائیکل سواروں اور مڈل کلاس کے لیے پیٹرول پر 100 روپے فی لیٹر سبسڈی دی جائے گی. بین الاضلاعی بسوں کو سستا ڈیزل فراہم کر کے کرایوں میں کمی لائی جائے گی. آپ کے توسط سے میں بلوچستان کے ان لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے اقساط میں دیے ہوئے ہیں, قسطوں میں دیے ہوئے ہیں اپنے ٹرکس یا اپنے بسز, وہ جو ہے ان کے کیونکہ اب سسٹم اس طرح کا بنا ہے, اٹ از ڈیجیٹلائز, تو وہ جس کے نام پر ہے ابھی تک ٹرانسفر نہیں ہوا ہے تو وہ چلا جائے گا, ان کو قسط چلی جائے گی. تو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پرانے مالک کو قسط چلی گئی, دس از آور رسپانسبلٹی. وہ آ کے ہمارے ڈپٹی کمشنرز کو اور ڈی پی اوز کو اپنی شکایت درج کریں. ہم ان مالکان سے وہ سبسڈی لے کے اپنے گڈز آنرز کو, اپنے پبلک ٹرانسپورٹ کو ان کے حوالے کریں گے, چاہے وہ کسی بھی صوبے کے. بہت سارے باہر کے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے صوبے میں اپنی گاڑیاں رجسٹرڈ کی ہیں, وہ بھی پینک نہ ہوں, ہم وہ پیسے لے کر ان کے حوالے کر دیں گے. بلوچستان حکومت کا بھی عوام کو ریلیف کے لیے بڑا فیصلہ. پبلک ٹرانسپورٹ کو 1 ماہ کے لیے مفت کرنے کا اعلان. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے پریس کانفرنس کے دوران کہا شہری 1 ماہ کے لیے گرین بسز میں مفت سفر کر سکیں گے. انہوں نے کہا وفاقی حکومت پیٹرول مصنوعات پر سبسڈی دے رہی ہے, ہم نے بھی وفاقی حکومت کی سبسڈی میں اپنا حصہ ڈالا ہے. صوبائی سطح پر زرعی شعبے میں سبسڈی دیں گے, گاڑیاں قسطوں پر لینے والوں کو سپورٹ کریں گے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا خطے میں کشیدگی کی وجہ سے پاکستان بھی متاثر ہو رہا ہے. وزیر اعظم کی کاوشوں سے تیل کی سپلائی میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں آئی. توانائی بچت اقدامات سے اب تک 1 ارب 40 کروڑ روپے کی بچت کی. تاجر برادری کے تعاون سے کوئٹہ میں کاروبار کے اوقات کار طے کریں گے. سرفراز بگٹی نے کہا لوگوں کو کسی چیک پوسٹ پر پولیس کی جانب سے تنگ نہیں کیا جائے گا. پولیس صرف دہشت گردی کی روک تھام کے لیے چیکنگ کرے گی. دکانیں صرف رات 8 بجے تک کھلیں گی. ریسٹورینٹس اور شادی ہال رات 10 بجے تک کھلیں گے.
وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری نے کہا ہے کہ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر پنجاب عوام کو ریلیف دینے میں تمام صوبوں سے آگے نکل گیا۔ جب بھی عوام کو سہولت دینے کی باری آئے گی پنجاب سب سے آگے ہوگا۔ اپنے ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز عوام کو ریلیف فراہم کر کے دلی سکون محسوس کرتی ہیں اور انہوں نے پنجاب کے عوام کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا بلکہ ہر مشکل میں ان کے ساتھ کھڑی رہی۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ مریم نواز نے پورے پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ مکمل فری کر کے عوام کے دل جیت لیے اور جنگی صورتحال برقرار رہنے تک شہری پبلک ٹرانسپورٹ میں بالکل مفت سفر کریں گے۔ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا پر عوام کے سب سے بڑے خیر خواہ ہونے کا دعویٰ کرنے والے صوبائی حکومتیں اور ان کی جماعتیں خاموش ہیں۔